بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایئرپورٹ ہوسٹنگ سوسائٹی کی انتظامیہ کے خلاف پرامن احتجاج سوسائٹی کے آفس کے باہر کیا گیا۔ احتجاج کی کال پراپرٹی ڈیلرز اتحاد نے دی، جس میں انقلاب گروپ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ احتجاجی کال پر تنظیموں کے عہدیداران و ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ احتجاج کا مقصد ایئرپورٹ ہوسٹنگ سوسائٹی کی انتظامیہ کی بدعنوانی، پلاٹوں کی الاٹمنٹ، ٹرانسفر کے مسائل اور ترقیاتی کاموں کا نہ ہونا شامل تھا۔ احتجاج میں شریک تمام افراد نے مشترکہ طور پر احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ سوسائٹی کے تمام مسائل حل ہونے تک احتجاج ہوتا رہے گا۔ احتجاجی جلسہ میں عہدیداران و ممبران پی ڈی اے سے چیئرمین فرق صدر چودھری زبیر احمد، سرپرست اعلیٰ عبدالوحید ہزاروی، سینئر نائب صدر لالا منیر خٹک، نائب صدر ابرار احمد، جنرل سیکرٹری رجا ضیافت حسین، جوائنٹ سیکرٹری نوشیروان کیانی، سیکرٹری اعزازی تنویر الہی، آفس سیکرٹری راجہ تنویر، چیف ممریز کیانی، ڈپٹی سیکرٹری ناصر محمود، فائنانس سیکرٹری حافظ اسد، افتخار خان، چودھری ذکیر، حافظ ابراہیم حفیظ اور انقلاب گروپ سے چیئرمین خیام عباسی، صدر لئیک بٹ، اجمل خان، وقاص بٹ، ارشد محمود، دانش کھوکر، عالمگیر یاسر، راجہ تنویر نیئر، آصف بٹ، چودھری ماجد مختار، سجاد حیدر عباسی، کونسلر یوسی 77 نے خصوصی شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا۔ آئے دن ایک نئے سے نیا ڈرامہ کر رہی ہے۔ تمام مطالبات بھی آپ کو پتہ ہیں، ہمارے یہ بینرز کے اوپر لکھے بھی ہوئے ہیں، اور ان کے لیے آج ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ وعدے کیے، کیونکہ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو جاوید خان اور بنگل صاحب آج سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف جی ایچ آئی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کو سپورٹ کی۔ جو ہمارے بھائی ہیں راہد صاحب اور عاطف صاحب، انہوں نے جو کمپین الیکشن میں چلائی وہ آج تک کسی نے نہیں چلائی، اور انہوں نے بہت اچھا ورک کیا، اور انہوں نے ان کے ساتھ بے شمار وعدے کیے کہ ہم پہلے مہینے ہی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ کے جو مسائل ہیں، جو بجلی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، وہ ہم فوری طور پہ حل کریں گے۔ لیکن ان چوروں نے، ڈاکوؤں نے، یہ بنگش جیسے لٹیرے اور جے کے جیسے چور، جیسا کہ کینی صاحب نے بتایا کہ طبلہ نواز، میں کہتا ہوں ان سے بھی برے الفاظ بولنے چاہیے ان کے خلاف۔ وہاں پہ انہوں نے اتنے مسئلے کریٹ کیے ہیں، اور یہ لوگ آج تک وہاں پہ جن لوگوں نے ان کو جتایا، آج تک وہاں پہ یہ انہیں شکریہ ادا کرنے بھی نہیں آئے۔ حالانکہ سردار وقاص نے ان کو کھانے پہ بلایا، ان کی اتنی عزت کی، میں کہتا ہوں ان کو اس کھانے میں زہر ڈال کے دینا چاہیے، یہ اس قابل ہیں لوگ۔ یہ گھٹیا ایم سی ہے، اپنے مفاد کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ جو ان کے 8-9 مہینے رہ گئے ہیں، انہوں نے اپنے کھاتے سیدھے کرنے ہیں اور اپنے جیبوں میں پیسے ڈالنے ہیں اور نکل جانا ہے۔ فورس کا جو انہوں نے کیس اٹھایا، اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جے کے صاحب نے جناب اس لیے یہ کیا وہاں پہ لوگ ڈر جائیں، خوف راس لوگوں میں پھیلا دیں جن کے پلاٹ ہیں کہ بھئی یہ فورسٹ میں آ گئے ہیں، یہ پلاٹ اب یہ ختم ہو جائیں گے، تاکہ لوگ یہ سیل کر دیں ان کے آگے۔ یہ خود ڈیلر بنا ہوا ہے، جے کے جو ہے اس ٹائم ڈیلر بیٹھا ہوا ہے اندر، اس کو شرم آنی چاہیے۔ جو لوگ اپنی جمع پونجی پتہ نہیں کوئی بینک سے لون لے کے، کوئی کیسے لے کے کسی نے پلاٹ لیا گھر بنانے کے لیے، اور انہوں نے ان لوگوں کو اتنا ڈرایا کہ یہ لوگ کئی ایسے مجبور ہو گئے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ ہمارے جی بلاک میں ایک جے کے صاحب نے 34 لاکھ روپے کا پلاٹ بکوایا، ٹھیک ہے، اور اس نے کمیشن بھی لیا اور اچھے خاصے پیسے بھی اس میں کمائے۔ 2 کام کیے، کمیشن بھی لیا اور پیسے بھی کمائے۔ آج وہ بندہ مجھے ملا ہے، کہتا ہے جی کہ یہ تو پلاٹ 30 لاکھ روپے کا مالک مجھے دے رہا تھا، تو جے کے نے مجھے ٹریپ کیا، تو میں کہا آپ اس کے خلاف اپلیکیشن دیں۔ وہ بیچارہ اتنا مجبور ہے، کہتا ہے یار میری تو یہی جمع پونجی تھی، میں تو اب یہ گھر بنانا ہے اس پہ، تو اس نے مجھے لوٹ لیا ہے۔ مطلب یہ اتنے بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہم یہ پرامن احتجاج جاری رکھیں گے، اور اگر انہوں نے کوئی ایسی، ہم نے سنا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ آج کا احتجاج نہ ہو، انہوں نے تھانے میں اپلیکیشن بھی دی کہ جی یہاں پہ لوگ یہ آ رہے ہیں اور اس طرح یہاں پہ ہلا گلا کریں گے اور یہاں پہ ان کو دانے دیا جائے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی ہے اور انشاءاللہ اللہ کی ذات ہمیں عزت دے گی. اور ہم آج یہاں سے تبھی جائیں گے جب یہ ہمارے جو نکات ہیں جس میں ہم نے ان سے سائن بھی کروانے اور ان ریٹنگ لے کے جائیں گے, ان کو ہم نے بالکل نہیں چھوڑنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. میرے بھائی آپ پلیز یہاں پہ سارے رکیں تاکہ ہم ان سے ملیں. یہ بھی آئیں گے, ان سے ہم انشاءاللہ ان ریٹنگ اپنے جو مطالبات ہیں وہ پورے کروائیں گے. اور سب سے پہلے جو فارسٹ والا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس کی ہم ٹرانسفر اوپن کروائیں گے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی جو زبیر صاحب کی, کینی صاحب کی, باسی صاحب کی, کہ یہ ہمارے ساتھ ممبران کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھیں پراپرٹی کا یہ لوگ کہتے ہیں یہ پراپرٹی کا کام, بھی پراپرٹی کر رہے ہیں تو وہ ان کا ایک اپنا ہیڈک ہے, وہ ایک ان کا بزنس ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو بھی بندہ آئے گا یہاں پہ چلے گا ہمارے لیے بہتر سوچے گا, ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ چلیں گے. شکریہ جی. کوئی تبدیلی آئے گی لیکن بڑے وعدے بھی ہوئے, وعدے بعید بھی ہوئے کہ 90 ڈیز میں یہ ہو جائے گا. اور ہم جو لوگ, میں بیسیکلی ابھی جو بات کروں گا وہ ریگارڈنگ GHI کے حوالے سے میں زیادہ بات کروں گا کیونکہ ہمارا ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے بجلی کے حوالے سے, تو میں اس کو زیادہ ایمفیسائز کروں گا. تو بجلی کے حوالے سے یہ تھا کہ ہمارا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی تھا کہ ہم نے ان کو سپورٹ کی سروس لی کیا تھا بجلی کے حوالے سے. تو انفارچونیٹلی وہ معاملہ 2015 سے ابھی تک آپ دیکھ لیں 2020 ہو گیا ہے. تو وہاں پہ ابھی بھی آپ دیکھیں تقریباً 200 گھر بن چکے ہیں, لیکن اس میں سے میجارٹی گھر خالی ہے. اور جو رہ رہے ہیں وہ جس طریقے سے رہ رہے ہیں وہ ان کو پتہ ہے, ان کا شاید اس تکلیف کا کوئی باقی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ روپے کا گھر تو بن گیا لیکن بجلی وہاں پہ نہیں ہے. کاش کہ شاید یہ ایسا ممکن ہوتا کہ جس طرح سے ٹینکر آ جاتا ہے یا سلنڈر آ جاتا ہے تو بجلی بھی شاید کہیں بھی سلنڈر میں مل جاتی تو شاید لوگ منگوا لیتے. پیسے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک وہاں پہ بجلی کے حوالے سے ہمارا معاملہ یوں کا توں ہے. پھر سیکنڈلی وہاں پہ معذرت کے ساتھ کہ میں یہ کہوں گا کہ شاید اس سارے دورانیہ میں جو 2 سال کا دورانیہ ہے, اور سب سے ابھی میں کہوں گا کہ ریونیو کے اعتبار سے پوٹینشیل ہب ہے وہاں پہ, سب سے زیادہ سیل پرچیز ابھی وہیں پہ ہے. پہلے تو سیل پرچیز وہاں پہ روکی گئی اور پھر اس کے بعد اس سارے سینیریو میں اگر میرے خیال میں ریکویسٹ یہ کروں گا, یہ PDA کے جتنے بھی حضرات ہیں, کہ اس کا آڈٹ کروایا جائے کہ کتنے پیسے وہاں پہ اس دورانیے میں آئے ہوئے ہیں اور کتنا پیسہ وہاں پہ لگا ہوا ہے. میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی شاید 4 فگر سے زیادہ کی اماؤنٹ نہیں ہوگی. کوئی ایک آدھ پیچ ابھی لگا ہے, اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی نہ وہاں پہ ایون دین یہاں پہ تک نہیں ہو سکا کہ گٹر کے ٹکنے تک نہیں لگائے گئے. اس سے زیادہ زیادتی کی بات کیا ہوگی. تو نمبرز آف ٹائم ہم نے تو ان کو انکنڈیشنلی کہا کہ آپ جہاں پہ بھی ممبرس کے کسی ویلفیئر کے لیے آپ جو بھی کام کریں گے ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ تھے. اور تو لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی کہ اس طرح کی کوئی انٹینشن بھی نہیں ہے کہ مطلب سائڈ پہ کسی سائڈ پہ آنا ہے. ابھی میں لاسٹ 2 ویک 3 ویک پہلے آیا ان کے پاس آ کے ریکویسٹ کی کہ جی وہ آپ ایک پیچ ہے وہاں پہ بڑا پیچ تھا وہ آپ اس کا کام کروائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ممبر سے پیسے لے کے کروا دیں. تو مجھے بڑا یہ برا فیل ہوا. میں نے کہا کہ اب صرف یہی کام رہ گیا ہے کہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے نا پیسے مانگنا شروع کر دیں. میں نے کہا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ لوگوں کو ہم نے اسی لیے لے کے آئے تھے کہ آپ لوگوں کے پرابلم سارٹ آؤٹ کریں. پھر جنگلات والے معاملے کے اوپر اور یہ جو 470 والے کے اوپر بھی ہم نے نمبر آف ٹائم سے ریکویسٹ یہی کی کہ اس معاملے کو ہیومینٹیرین گراؤنڈس پہ دیکھیں. لیکن انفارچونیٹلی اس معاملے کو ہیومینٹیرین گراؤنڈس کے بجائے اس کو پرسنل لیول پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ذاتیات کے اوپر ہے. کہ آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے. میرا سوال یہ ہے کیا PWD میں سواں گارڈن میں جو سو کارڈ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں انکروچمنٹ ہے اس میں سب سے جو کم پورشن ہے یا کم ایریا ہے وہ ایئرپورٹ سوسائٹی کا ہے. وہ 35 ایکڑ کا کلیم ہے, باقیوں کا کسی کا 100 ایکڑ ہے, کسی کا 200. کیا ان لوگوں نے بھی بند کی ہوئی ہیں؟ کیا کوئی کسی کورٹ کی کوئی انسٹرکشنز ہے یا کسی فورم سے ہے تو بتایا جائے. ادروائز ممبر کو ذلیل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر یہ لوگ جس طریقے سے, کیونکہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے دوبارہ بھی الیکشن کانڈکٹ کرنا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ شاید جب تک ہیں زندہ ہیں یہ لوگ کرتے رہیں گے. یہ مجھے کوئی اس دن کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے الیکشن نہیں کانڈکٹ کرنا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کریں گے. اور انشاءاللہ یہ بات میں آج آپ یہاں بھی اس فورم میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے ممبر کے ساتھ سلوک کیا ہے اس طرح کا کسی بندے کو ہم وہاں میں پرمنٹ نہیں کریں گے, وہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے ہم. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا استحصال بھی کیا جائے اور پھر وہاں پہ جا کے لوگ ووٹ مانگنے کے لیے بھی آئیں. یہ نہیں ہوگا. میں صرف ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جو پرٹیکولرلی ابھی کہ
GHI के हवाले से, सेक्टर 4 के हवाले से प्रायोरिटी बेसिस पे जो छोटा डिमांड है उसको एक्सेप्ट किया जाए। और जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी देखें कि सारी गर्मियों में सब प्रॉब्लम ये रहा कि ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर लगता है, आधे घंटे बाद ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। भाई क्या क़यामत आ जाती है? 2-3 लाख रुपए का ट्रांसफार्मर आप नहीं परचेज कर सकते। ये सर्दियों में इनको आके रिक्वेस्ट किया आप एक मंथ में एक ट्रांसफार्मर परचेज कर लें ताकि गर्मी में आपको रिलीफ मिले। पूरी गर्मी में लोग ज़लील होते रहे, लेकिन इस बात का एहसास इसलिए नहीं है कि गैस भी आ रही है, पानी भी एक दिन छोड़ के एक दिन मिल जाता है, गैस बिजली भी आ रही है, 2-2 मीटर लगे हुए। ये तो उनसे पूछें कि जो जिनके पास बिजली भी नहीं है और एक तार के ऊपर 15-15, 18-18, 20-20 हज़ार सब्जियों का बिल पे कर रहे हैं। यार क्या जुल्म किया इन लोगों ने। और फिर उससे भी ज़्यादा जुल्म मैं ये कहूँगा कि 93,000 एफिलिएशन चार्जेस किस कैपेसिटी में दोबारा आप ले रहे हैं। देखें हमारा जो एग्रीमेंट है किसी इंडिविजुअल्स के साथ नहीं है, हमारा एक ऑफिस के साथ था। अगर एक ऑफिस ने एक रसीद जारी की है, स्लिप जारी की हुई है, तो कौन उसको डिनाई कर सकता है? क्या इसका मतलब ये होगा कि कल आने वाला जो सेटअप है वो ये कहेगा कि जो इनके ट्रांसफर्स थी या जो इनके एक्शन थे वो सारे नल एंड वाइड हो गए? ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये कोई राजा टाउन या कोई कदीर टाउन या कोई फजल टाउन नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है और एक सेटअप है। और जो भी चीज़ है गलत है या सही है इनको ऑन करना होगा। अगर वहाँ पे अलॉटमेंट हुई है तो अलॉटमेंट ऑफिस ने की है, किसी इंडिविजुअल ने की कि आप जाके कोई 2010 में किया या 6 में हुई है, 4 में हो, जाकर उससे नहीं पूछेंगे। और पर्सन हु इज सिटिंग देयर विल बी लॉस्ट फ्रॉम हिम कि वो आंसरेबल है हमारे इस मामले में और हम उनसे पूछेंगे। तो मैं ये सारा देखें, मेरा सवाल ये है कि इस सारे पीरियड में 2 साल में एक चीज़ बता दें कि जो इनकी परफॉर्मेंस है कि क्या इन्होंने किया और क्या चीज़ हमारे लिए पाइपलाइन में, क्या पानी का मसला हल हो गया, उसके ऊपर कोई वर्किंग हुई है? सवाई वो बट साहब की कोई एफर्ट्स थी, वो कोशिश कर रहे थे। तो उसके अलावा ये बताइए इन्होंने अपने तौर पर क्या किया है। वो गैस के लिए क्या इनकी कोई पाइपलाइन में कोई चीज़ है तो शेयर की जाए मेंबर के साथ। क्या रिगार्डिंग आपकी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कोई चीज़ अगर मौजूद है तो बताया जाए। क्या ये सिर्फ यही है कि गपशप वाला काम, ये सिलसिला इधर बैठना है और जाना है हमने? ये ऐसा नहीं होगा। जो देर नगरी चौपट राज का ज़माना चाहते हैं, मैं ये बातें इससे पहले इसलिए नहीं करता था कि हम चाहते थे कि इस नई एमसी को टाइम दिया जाए। मैंने और मरहूम मलिक अरशद साहब ने सोसाइटी का इलेक्शन भी लड़ा था और मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कहता हूँ, ये इलेक्शन कर्नल बंगश साहब ने धांधली से जीता। मुझे कुरान पे हलफ करने का कहें, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हमने फिर भी इसको इसलिए कबूल किया कि हम ये चाहते थे कि हमारी सोसाइटी के बुनियादी मसाइल हल हो। रोड्स की हालात 1, 2, 3, 4 हर तरफ बुरा हाल, पानी के हालात, सिक्योरिटी के हालात, बिजली के हालात, गैस के हालात, सब कुछ आपके सामने है। हम लोग तो इस सोसाइटी में उस वक्त आए 1999 में जब यहाँ चंद घर थे, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा नहीं थे। फिर जब भी वाले हमारे इमीडिएट हमसाए होते थे, इनसे हमारी दोस्तियाँ, ताल्लुक, गपशप, मैं समझता हूँ उस वक्त हालात अच्छे थे। अब ये है, राजा नैयर साहब ने भी डिटेल से बताया कि वो जो प्रॉब्लम तमाम मेंबरान फेस कर रहे हैं, मसाइल हैं, इनकी अदम दिलचस्पी है, अफसोस होता है, दुख होता है। हम इसको सियासी उखाड़ा नहीं बनाना चाहते। ये एक सोसाइटी है, हमारी मोहल्लेदारी है, हम इधर रहते हैं, हमारी फैमिलीज हैं, एक भाईचारे की फिजा है, मसाइल सबके साझे हैं। इसके लिए जब हम इलेक्शन में आए, हमने अपना मंशूर दिया, कर्नल बंगश साहब और JK साहब और उनकी टीम ने अपना मंशूर दिया। फिर जो मामला था सेक्टर 4 के लोगों ने फैसला कौन किरदार अदा किया। कर्नल बंगश साहब के पैनल के अंदर 8 से 9 लोग सेक्टर 4 से इलेक्ट हुए। मुझे आज समझ नहीं आती कि ये MC के जो मेंबरान हैं, ये अंदर सत्तू पी के सोए हुए हैं, जो आपके हकूक़ के लिए नहीं बोलते, अपने सेक्टर 4 के मसाइल के हल के लिए नहीं बोलते। आप लोग उन लोगों को पहचानें और कोशिश करें। इंसान गलतियों से सबक सीखता है। मैं भी अपनी इस्लाह करूं, आप दोस्त अहबाब भी अपनी इस्लाह करें। राइट मैन फॉर राइट जॉब का एक फार्मूला है, उसको अडॉप्ट करें। उन लोगों को आगे भेजें जो आपके मसाइल हल करने की अहलियत रखते हैं, वो सोर्सेज रखते हैं,
समझ बूझ रखते हैं, जुरत रखते हैं। आखिर में अगर मुझे इक़्तिदार का शौक़ होता या मेरे घर से किसी को होता तो मेरे बड़े भाई चौधरी आबिद मुख्तार, आप लोगों ने उनको सदर मुंतखब किया था, वो इस्तीफ़ा दे के कभी भी बाहर ना आते। जब हमने देखा कि इन लोगों ने लिटिगेशन इतनी की है, हम आवाम के मसाइल नहीं हल कर पा रहे, तो उन्होंने इस्तीफ़ा देने को तरजीह दी। अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हम पुरअमन एहतजाज में इसलिए इकट्ठे हुए कि जंगलात के 561 प्लॉट्स हैं, उनमें मैं भी इफेक्टी हूँ। उसमें महकमा जंगलात दावेदार ही नहीं है, वो कहते हैं कि अपने मेंबरों को आप अकोमोडेट करें। तो ये लोग अपने मेंबरों का इस्तेसाल कर रहे हैं और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वाइड मैनेजमेंट है कि जो अपने मेंबरान का इस्तेसाल कर रही है। हमें दुख होता है, हमारी हलाल की रोज़ी से हमने ये प्लाट खरीदे हुए हैं, हमें वहाँ कब्ज़ा हमारे पास मौजूद है, हमें वहाँ कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी जाए। तो आप तमाम भाइयों का शुक्रिया। इस मकसद के लिए मैं इंशाल्लाह आपके शाना बशाना होऊंगा। मेरे भाई ममरेज साहब, राजा ज़ियाफ़त साहब, चौधरी जुबैर साहब, जहाँ आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे इंशाल्लाह ताला आप हमें पहली सफ में अपने साथ शाना बशाना पाएंगे। बाकी बातें इंशाल्लाह फिर आपसे होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। कोई मुनासिब नहीं है और ना ही इतना वक्त है कि मैं आपका कोई कीमती वक्त लूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यहाँ पर तकरीबन 2 साल से आप देख रहे हैं कि एहतजाज हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ज़ीरो। और उन लोगों का इतराज़ ये था कि जी लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। क्या कहते थे? लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। और आज ये देखें आप, ये किस लिए निकले हैं? ये इसलिए निकले हैं कि इनको मालूम है कि इनको कॉल करने वाली शख्सियत कौन कौन सी है, उनका करैक्टर क्या है, उनका माजी क्या है, उनका हाल क्या है। असल सूरत हाल दोस्तों ये होती है, लोगों के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि वो गलत लोगों के पीछे अपना वक्त ज़ाया करें। तो मैं ये कहूँगा कि जब चौधरी जुबैर साहब ने 471 की ट्रांसफ़र के लिए जद्दोजहद की कोशिश की, तो इनकलाब ग्रुप जिसके चेयरमैन जनाब हमारे ख़याम अब्बासी साहब मौजूद हैं, इनकी सरबराही में हमने इनके शाना बिशाना PDA के खड़े थे और उस जद्दोजहद में हमने इनका पूरा भरपूर साथ दिया। और आज जब इन्होंने PDA ने 561 की ट्रांसफ़र के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया है, तो इनकलाब ग्रुप आज भी इनके शाना बिशाना खड़ा है और खड़ा रहेगा। कल मैंने एक महफिल में ये कहा था चौधरी साहब को कि चौधरी साहब जब तक आप सराते मुस्तकीम पर हैं, इनकलाब ग्रुप आपके शाना बिशाना है और इंशाअल्लाह शाना बिशाना रहेगी। तो दोस्तों, मैं मसाइल पर रोशनी डालने की मुझे कोई इतना ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं भी इसी इलाके का रहायशी हूँ, आप भी इसी इलाके के रहायशी हैं, आप भी इन्हीं परेशानियों से दो चार हैं, मैं भी उन्हीं परेशानियों से दो चार हूँ, इसलिए मैं आपका कोई वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। और हमने क्या डिलीवर करना है। और एक वो लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जब इलेक्शन से पहले मेरा कोई ख़ास कर्नल साहब से या जावेद खान से बाकी लोगों से इतना इंटरेक्शन नहीं था, तो मैं इतना ज़्यादा उनको सालों से जानता नहीं था कि किस तरह से काम करते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ। थोड़ा सा टाइम था इलेक्शन में आने के बाद, तो बहरहाल जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ लगना शुरू हुई कि यार ये इनकी कोई तरजीहात जो सोसाइटी के मेंबरान हैं उनके मसाइल को हल करना नहीं है, तो बड़ा अफसोस हुआ। बहुत सी चीज़ें जो इन्होंने वादे किए थे वो उस तरफ बिल्कुल उनको साइडलाइन करके अपने ही मामलात में कहने के लग गए, जिसकी वजह से सोसाइटी के मेंबरान दिन ब दिन डिसहार्ट होते रहे। एक शुरू में जब हम आए थे तो लोगों में एक बड़ी उम्मीद जागी थी कि यार ये लोग आए हैं, ये वाकई कुछ हमारा भला करेंगे। और मैं भी यकीन माने जिस तरह आप लोग एतबार करके आए थे, वो सफ़ेद दाढ़ी देख के, वो उम्र देख के, वो तजर्बा और वो स्ट्रगल देख के आप लोगों ने एतबार किया, वही चीज़ मेरे साथ भी हुई कि हम लोगों ने भी एतबार किया कि यार ये बंदा इतने अरसे से लगा हुआ है, तो ये वाकई कोई तब्दीली लेके आएगा, ये वाकई कुछ बेहतरी करेगा सोसाइटी की। इसे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को देख के दर्द है, इसी वजह से इतने सालों से ये लगा हुआ है। लेकिन अंदर आने के बाद जब मामलात को देखा
اور جس طریقے سے انہوں نے لیڈ کیا وہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں تو بہت افسوس ہوا. بارہا میں نے اور باقی کافی سارے ممبران نے اس چیز کا کہنے احتجاجاً انہوں نے کہا کہ یار یہ ایون جنگلات کے ایشو کو لے لینے. سٹارٹ میں تو خیر ہمیں اتنا آئیڈیا تھا نہیں کہ یہ اصل چکر کیا ہے, لیکن جب بعد میں ریئلائزیشن ہوئی تو ہم نے بہت دفعہ ان کو کہا کہ یار یہ جنگلات کا کھول دے ٹرانسفر, یہ جو آپ نے روکی ہوئی ہے یہ صحیح نہیں ہے, اس کو کھولا جائے. ممبران نے MC کے ممبران نے یہ چیز کا تقاضا کیا, لیکن کرنل صاحب اور جاوید بنگش صاحب بضد تھے کہ نہیں یہ چیز نہیں کھولی جائے گی. اسی طرح انہوں نے ایک 470 فائلیں ہیں جس کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا DSP رشید کے ٹائم پہ, انہوں نے کیا تھا ایگریمنٹ راجہ ارشد کے ساتھ کہ ان فائلوں کی کا لینڈ ٹرانسفر ہوگا تو پھر ان کو کیا جائے گا, ٹرانسفر کیا جائے گا. تو وہ بھی انہوں نے روکا ہوا تھا, لیکن جب لوگوں کا پریشر پڑا تو انہوں نے وہ چیز کھول دی. حالانکہ ایک مرلہ بھی زمین ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی, ایک MC کی ریزولوشن کی اور اس کے بعد اس چیز کو کھول دیا گیا. اسی طریقے سے جب وہ چیز ہوئی تو ہمیں کہہ لو MC ممبران کو بہت زیادہ اس چیز کا ہوا کہ یار اب امید نظر آئی کہ یہ جو 561 لوگوں کو بھی ایک کہہ لو کہ پرابلم میں ڈالا ہوا ہے تو وہ چیز بھی کھول دی جائے. ہم نے بے تحاشا MC میٹنگز کے اندر یہ چیز کہی کہ یہ جو جنگلات کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو بھی اوپن کیا جائے. جس طرح سے آپ نے ریزولوشن کی ہے 470 فائلوں پہ, اسی طریقے سے آپ 561 کے کیس کو بھی لیں اور ان لوگوں کو بھی ریلیف دیں. لیکن وہی ضد کہ یہ جو ہے نا اس معاملہ لیٹیگیشن میں ہے اور وہ سارا جنگل کا لیٹر ہے, جو کہ لیٹر ابھی ہمارے پاس اس کی کہانی بھی انفولڈ ہو گئی کہ جو وائلڈ لائف کی طرف سے لیٹر ابھی آیا ہے کہ جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ جو لیٹر ہم نے پرانا لکھا تھا جس کو JK بیس بناتا تھا کہ یہ دیکھیں جی یہ لیٹر ہے میرے پاس اور ہم اس وجہ سے یہ ٹرانسفرز نہیں کھول سکتے. تو وہ لیٹر کی کلیریفیکیشن بھی ہمارے پاس آ گئی. اس کے بعد MC ممبران نے دوبارہ تقاضا کیا کہ اب یہ جو کلیریفیکیشن آ گئی ہے جس چیز کو آپ سٹے سمجھ کے لوگوں کو ٹرانسفر روک رہے تھے تو اب آپ اوپن کریں, اب کیا جواز ہے آپ کے پاس. بہرحال کوئی ابھی تک ہمیں MC ممبران کو اس کی کلیریفیکیشن نہیں ملی. لیکن ایک چیز میں کہوں گا, MC کوئی بھی ہو وہ آتی ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر آ کے جو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر وہ ترجیحات لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. ان کا کام ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی لائن یا قدغن لگی ہے اس لائن کو مٹائیں, نہ کہ لائنیں لگائیں. لیکن انہوں نے جس طریقے سے کام شروع کیا کہ یہ بھی چیز نہیں کرنی وہ بھی چیز نہیں کرنی, آپ کا کام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب یہ جو ایک G بلاک کے کیس آیا سامنے, وہ ایک بندہ ہے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. اس طرح کتنے ہی لوگ ہیں کتنے مسائلوں میں یعنی کہ گھرے ہوں گے کہ جو اپنی پراپرٹی کو سیل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری کہہ لو کہ اس رویے کی وجہ سے وہ کتنی پرابلم میں ہیں. اپنی گھروں کو کس طرح کوڑیوں کے دام اٹارنی وغیرہ کر کے اور بیچ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. میں بس یہی کہوں گا کہ آج جو آپ نے اسٹیپ لیا ہے اللہ کرے آپ یہ یونٹی برقرار رکھیں اور یہ پریشر برقرار رکھیں, کیونکہ یہاں پر یہ جو MC ابھی کرنٹ ہے دھکا سٹارٹ ہے, انہیں خود سے کام کرنے کی توفیق نہیں ہے. اور جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, جو کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو خراب کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. اب میں اپنے ساتھ جو میرے معاملات ہوئے میں اس کے اوپر نہیں جاتا, لیکن آپ کے سامنے ہیں وہ چیزیں کہ پچھلے سال کوئی پرابلم, کوئی کہہ لیں کہ پانی کے ایشو کو حل کرنے کے لیے جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا, کوئی ورکنگ نہیں تھی. میں نے اور زبیر صاحب نے ہم لوگوں نے تھوڑا ایکٹیو ہو کے سروے کرائے. رمضانوں میں افطاری سے شروع ہوتے تھے, سحری تک چلے جاتے تھے اور سروے والی ٹیموں کے ساتھ مل کے ہم جگہ جگہ سروے کرتے تھے. اس کے بعد ہم نے کہہ لیں کہ بور سٹارٹ کیا, کنواں پانی کا سٹارٹ کیا, کچھ کام کرنا شروع کیا. جیسے ہی کام کرنا شروع کیا اگلے دن ہی جناب ایک ہنگامی MC میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے جی اب پہلا بور ہو گیا ہے, کامیاب ہو گیا, تصویریں ہم نے کھنچوا لی ہیں, دعائیں ہم نے کر لی ہیں, پلان ہمارے سامنے آ گیا, اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, سائٹ ہو جائیں. اب ہم اپنے متحرک نمائندے شوکت صاحب کو سامنے لے کے آئیں گے. اور شوکت صاحب آئے اور انہوں نے آگے آ کے جو کیا ہے پانی کے اوپر آپ کے سامنے ہے. پھر اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ کے معاملات کو لے کے کہہ لیں کہ یہاں پر روڈوں کا جو حشر ہے وہ ساروں کے سامنے ہے. کوئی کام نہیں ہو رہا تھا 1.5 سال سے. رمضان میں
جب کہہ لیں کہ کرونا کی بھی سچویشن تھی, رمضان کا بھی ٹائم تھا, کرونا میں ہمارے بینک کی برانچیں بند ہو گئی تھیں اور گورنمنٹ نے ٹرانسفرز وغیرہ بھی بند کرنے کا کہہ دیا تھا. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہوئے سوسائٹی ڈیفالٹ کی طرف جا رہی تھی. میں نے اس وقت کہا کہ میں ریکوری کروں گا, ساتھ میں مجھے ڈیولپمنٹ کا بھی کام دیا جائے تاکہ یہ روڈوں کی جو حالت ہے نا ان کو ہم بہتر کرنا شروع کریں, لوگوں میں اعتماد آئے. انہوں نے بہرحال وہ 3 مہینے کا پیریڈ ہے جس کے دوران میں نے کام شروع کیا, یہ لطف کیش اینڈ کیری جہاں پہ چلنا مشکل تھا وہ والا پیچ بنایا اور آگے ہم نے چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کر دیے. جیسے ہی کہہ لیں کہ کام شروع ہوا, ساتھ میں ان کے وہی مسئلے شروع کہ سیکٹر 4 میں کچھ گلیوں کے پیچ ورک سٹارٹ کیے تو بلوں پہ سائن نہیں ہو رہے اور سارے مسئلے مسائل. بہرحال انہوں نے ڈیولپمنٹ کا وہ چینج کر کے اور جو لٹیگیشن کرتے ہیں اپنے ہی ممبران کو بلیک میل کرنے کے لیے, یہ لوگ جو لٹیگیشن کرتے ہیں اور اس لٹیگیشن پر لاکھوں روپے ضائع ہوتے ہیں, سوسائٹی کا فنڈ ضائع ہوتا ہے. محب اللہ کے خلاف جو لٹیگیشن کی گئی ہے اس میں لاکھوں روپے ضائع ہوئے صرف بلیک میل کر کے اس کو بٹھانے کے لیے. ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا کرنل کے خلاف کیونکہ اس کی کوئی ورکنگ نہیں نظر آ رہی. لوگ بھی فرسٹریٹڈ ہیں, ایم سی کے اندر بھی ہم فرسٹریٹڈ ہیں, لیکن اس کو خراب کرنے کے لیے اس نے جھوٹی لٹیگیشن کی. وہاں پر بھی پرچہ دیا, کیس کیا لاہور میں, یہاں پہ چوکی میں پرچہ دے کے زبردستی اس کو بٹھا دیا گیا. وہ لاکھوں روپے کیسز میں تو لگ سکتے ہیں لیکن روڈوں پہ نہیں لگ سکتے, لوگوں کے مسائل پہ نہیں لگ سکتے. تو یہ ایک کہہ لیں المیہ ہے کہ جو کہ ان کو بدلنا ہوگا اور آپ لوگوں کا پریشر آئے گا, آپ لوگوں کا اتحاد آئے گا تو انشاءاللہ انہیں بدلنا پڑے گا کیونکہ یہ آفس ان کی جاگیر نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی پراپرٹی ہے. تھینک یو. جی بلاک کے جو مسائل ہیں وہ تمام بلاک سے الگ ہیں. جی بلاک میں روڈز نہیں ہیں, جی بلاک میں پانی نہیں ہے, جی بلاک میں بجلی نہیں ہے, گیس کی کوئی لائنیں نہیں ہیں. جی بلاک کے رہائشی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے اور یقین کریں سب سے زیادہ جو ایم سی کو جتوانے کے لیے جو ایفرٹس کی گئی ہیں وہ بھی اسی بلاک کی طرف سے کی گئی ہیں. اور انہی جی ایچ آئی کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو کرنل صاحب یہاں سیٹ پہ آ کے بیٹھے ہیں, لیکن ان کی ڈھٹائی بے شرمی اور ہردرمی کی انتہا دیکھیں کہ آج تک کوئی ڈیولپمنٹ, ایون کہ ایک دفعہ بھی وہاں پہ آ کے ان لوگوں نے یہ بات نہیں بولی کہ یار آپ لوگوں کی وجہ سے, ایفرٹس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں. حالانکہ 8 سے 9 لوگ سیکٹر 4 کے منتخبوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جن لوگوں کے ووٹوں کے اوپر آ کے وہ بیٹھے ہیں ان لوگوں کی حالات زار کیا ہے وہاں پہ. بجلی کا جو اتنا بیسک ایشو ہے اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا جس پہ کام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. لوگ وہاں پہ 15-20 ہزار روپیہ مہینہ بل دے رہے ہیں. آپ دیکھیں ایسا دور, اتنا ترقی یافتہ دور جس میں پہاڑوں پہ اور کہاں نہیں بجلی پہنچی, گاؤں میں جگہ جگہ بجلی موجود ہے, لیکن جی ایچ آئی بلاک میں بجلی موجود نہیں ہے. تو شرم آنی چاہیے اس ایم سی کو کہ انہوں نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. الٹا یہ لوگوں کو اور متاثرین کے نرگے میں ڈالتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. 561 والے لوگوں کو دیکھ لیں, بیچارے کس طرح لوگوں نے پیسے کر کے اکٹھے کر کے اپنے پلاٹ لیے, لیکن ان سب کو متاثرین میں ڈال دیا گیا. کیوں, کیا وجہ ہے؟ اس کے بیہائنڈ بھی ایک سین چل رہا ہے. یہ لوگ کس طریقے سے اٹارنیوں کے اوپر پلاٹ خرید رہے ہیں. جے کے ہو گیا, کرنل بنگش ہو گیا, منظور بخاری صاحب جو خود جی بلاک میں رہتے ہیں, انتہائی شرمناک آدمی ہے اور شرمناک ان کی سوچ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا. اوپر سے وہ ڈیلر بنے ہوئے ہیں اور اندر جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ وہ ڈیلر شپ کا کردار ادا کرتے ہیں کہ جی آپ باہر سے پلاٹ نہ لیں, میں آپ کو اندر سے سستے میں دے دیتا ہوں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں سب بھائی, آپ لوگوں کا بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا, اور ہم دوبارہ بھی آپ لوگوں کو کال کریں گے. آج یہ سب بے شرم یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر آئے گا اور ان سے مطالبہ کرے گا آگے کہ اپنے رائٹس کے لیے مطالبہ کرے گا, اس لیے سب لوگ یہاں سے غائب ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح متحد رہیں گے اور ان کے خلاف اسی طرح اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوتے رہیں گے. 161 پلاٹس و مکانات کی ٹرانسفر فوری طور پر بحال کی جائے. سیکٹر 4 کے تمام بلاکس میں پانی, بجلی اور گیس کی فراہمی دیگر سیکٹر کی طرح منصفانہ کی جائے. زبردست جی. 93,000 پہ ایفیلیشن چارجز ممبران سے وصول کرنے کی بجائے سوسائٹی اپنے ڈیولپر سے معاملات حل کرے. یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اور یہ ایفیلیشن چارجز ممبران سے جبری وصول نہ کیے جائیں.
اور جن ممبران سے جبری وصول کیے ان کو فل فور واپس کیے جائیں. سیکٹر 4 بلاک GHI میں بجلی کے کنیکشن فل فور بحال کیے جائیں. آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں یہ اپلیکیشن ہم نے آج ہی جن بھائیوں کے پاس گاڑیاں موجود ہیں ہم نے بھی بندوبست کیا ہوا ہے. DR آفس میں بھی ہم نے ساتھ ہی یہ اپلیکیشن آج ہی موو کرنی ہے. اور کھانے کے بعد منڈے والے دن انشاءاللہ منڈے والے دن ہمارے PDA کے پلیٹ فارم سے یہی اپلیکیشن لاہور رجسٹرار کے پاس ہم نے موو کرنی ہے. ہم نے اب بیٹھنا نہیں ہے بھائیوں بالکل بھی. اچھا جی 5واں پوائنٹ ہے چونکہ ہم PDA کے پلیٹ فارم سے اس مسئلے کو آگے لے کے جا رہے ہیں ہم نے ممبران کو اور PDA کو دونوں کو اکٹھا چلایا ہے. جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے تحصیل آفس والے اسٹامپ پیپرز کو فل فور منسوخ کیا جائے اور سوسائٹی آفس کے اندر پہلے کی طرح ہی رجسٹرڈ کیا جائے. یہ بہت ظالمانہ کارروائی کر رہے ہیں کہ ہمارے کچھ دوست احباب بڑے دور سے آتے ہیں پلاٹ کو شیئر کرنے کے لیے یا مکان پرچیز کرنے کے لیے. ہمارے کشمیر سے کوئٹہ سے گجرات سے لاہور سے سوات سے دیر سے لوگ آتے ہیں ایک مکان پرچیز کرتے ہیں یہاں پہ آ کے وہ صبح وہاں سے نکلتے ہیں یہاں جب پہنچتے ہیں پہلی تو بات ہے یہاں پہ ہمارا سارا کام ایک جگہ پہ ہی ہونا چاہیے لیکن یہاں سے پھر ہمیں ان کو لے کے تحصیل جانا پڑتا ہے. جب راجہ بازار پہنچتے ہیں تو اتنے دیر سے آگے نہیں تھکتے جتنے یہاں سے راجہ بازار جانے تک تھک جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ظالم اور اس کے اوپر میں نے پوری ایفرٹ کر کے اس کو لا کے دی لیکن یہ ایسا تبلا نواز ہے بس سیٹ پہ بیٹھتا نہیں پیچھے چھوٹی سی گدی رکھی ہوئی ہے اچھلتا رہتا ہے دائیں بائیں. پوائنٹ 6 جو چھکا مارنا ہے جناب ایئرپورٹ سوسائٹی کے تمام سیکٹر و بلاک کو فوری طور پر سڑکوں کو پختہ کیا جائے. جو چھکا ہے جناب وہ یہ ہے کہ آپ حالات دیکھ لیں کتنی اچھی جگہ پہ سوسائٹی ہے جس طرح سے بھی ہیں روڈ ٹوٹے ہوئے جس طرح سے بھی آپ آ جائیں کوئی ایک سائڈ ہی نہیں ہے کہ جس طرف سے گاڑی آرام سے آ جائے. غلطی سے میں بھی ایک غریب آدمی ہوں یہ 3-4 مہینے میں نے بھی گاڑی لے لی میں نے کہا موٹر سائیکل پہ ہی ٹھیک تھا. کیوں بٹ صاحب اسد بٹ صاحب نے بڑی نئی گاڑی رکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یار روڈ ٹھیک رہو گے میں باہر نکالوں گا. تو یہ ابھی تو میں شغل آپ کو بتا رہا ہوں یا ایک جوک کر رہا ہوں تاکہ آپ فریش رہیں. لیکن اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں میں کل صبح جا رہا تھا پرسوں بچوں کو لے کے اسکول اور یہ اپنی جیپ استعمال کرتا ہے سوسائٹی کا سیکٹری اپنے بچوں کو لے کے جانے کے لیے اپنی پریمیوں کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے بے شرم نے اپنی پریمیوں کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اس نے اتنا بڑا بے غیرت اور بے شرم ہے. ابھی جا کے دیکھ لیں سارے میرے ساتھ کپڑا صحیح ڈالا ہوا ہے ابھی میڈم سن رہی ہوگی انہوں نے صحیح کر دیا ہوگا اور سیٹ کر دیا ہوگا. نمبر 7 پہ ٹرانسفر پوزیشن نقشہ کمپلیشن کی فیس فوری طور پر کم کی جائے جو کہ بغیر کسی اپروول کے بڑھا دی گئی جبکہ یہ اپروول آپ سے لینی چاہیے جس طرح میں لے رہا ہوں. نمبر 8 PDA کی ثالثی کمیٹی جو ہماری PDA کی ثالثی کمیٹی ہے اس کی درخواست پر ٹرانسفر پروسیس روکنے کے احکامات جاری کیجیے. مثال کے طور پہ 2 PDA کے لوگوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو PDA کی جو ثالثی کمیٹی ہے جس کے ہمارے چیئرمین لالا منیر خٹک صاحب ہیں ان کی اپلیکیشن پہ وہ پروسیس کچھ ٹائم کے لیے روکنا چاہیے. اور نمبر 9 سیکٹر 4 کی ٹرانسفر پوزیشن نقشہ کمپلیشن سے جتنا ریونیو سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے وہ سیکٹر 4 پر ہی لگایا جائے. ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے دونوں سیکٹر 4 کے ممبران کے 3 ہاتھ بھی کھڑے ہونے چاہیے. اور سیکٹر 4 کا جو ترمذی صاحب نے بھی رکھا میں بھی رکھ رہا ہوں سارے کہہ رہے ہیں سیکٹر 4 کا ایک الگ اکاؤنٹ ہونا چاہیے. یار وہ جو بھائی پیسے دے رہے ہیں یار آپ لوگ تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور یار اس کا پیسہ ہی اسی پہ لگا دو. میرے جیب کا پیسہ میرے گھر پہ لگ جائے تو اس میں کون سی ممانت ہے. کچھ شرم کرو کوئی یہاں ہونی چاہیے اس سے الکوٹ والا سڑا خواجہ سے صاحب کے اندر لیکن یہ بہن چھوڑتا ہی نہیں. یہ کاپی ہے جی کاپی ٹو سیکٹری ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کاپی ٹو رجسٹرار ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اور کاپی ٹو سیکٹری لاہور. یہ آپ سب کی اپروول ہے جی بھیج دیں ایک زوردار نعرہ بھیج دیں